السلام علیکم۔ میں اپنے تمام جتنے بھی دوست یار میرے یہاں مدراس سوسائٹی کے ہیں خاص کر کے، اور جو ارد گرد میں گوالیار میں سائنٹسٹ میں ٹیچر میں یا پی سی ایس آئی آر میں پیچھے کی سوسائٹیوں میں کے یو کے اندر کنیز فاطمہ کے اندر کونٹری میں شاز میں مرچنٹ نیوی میں جو اس پورے حصے میں رہتے ہیں، پیراڈائز بیکری سے لے تک جمالی پل تک کے حصے میں، سچل کے علاقے میں جتنے بھی یہاں پر میرے دوست یار رہتے ہیں، اور جہاں تک بھی میں اپنے دوستوں سے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ میرا میسج آگے بھی فارورڈ کریں اپنے دوستوں یاروں میں۔ سلسلہ یہ ہے کہ پورے شہر میں بہت بہت دنوں سے جو ہے ایک لہر بڑھی ہوئی ہے چھینم چھانی کی، موبائل اسنیچنگ کی، اور ایک بدعنوانی کی ایک بہت تیزی سے لہر آئی بھی ہے پچھلے کافی دنوں سے۔ اس میں گزشتہ ہفتے سے بہت زیادہ تیزی آئی ہوئی ہے، بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے، اور کچھ علاقے جو ہیں وہ ایکسٹریم ہاٹ سپاٹ ہیں اس وقت کراچی کے، جس میں ہمارا یہ سچل کی حدود کا یہ جو تھانہ ہے، یہ ایکسٹریم لائن کے اوپر انٹیگریٹ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں میں گرے ایریاز بھی ہیں اداروں کے، جس میں پولیس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اور یہاں پر آنے والا جو نیا ایس ایچ او ہے وہ شاید کوئی بیمار ہے، اور بیچارہ اس کے بس میں کچھ ہے نہیں، اور وہ خود اپنی صحت کے حوالے سے شاید پریشان ہے، تو اس لیے کچھ اور تو کر نہیں سکتا وہ۔ آپ لوگوں کو جو یہاں مدراس کے قریب کے رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جو ایک پرسوں واقعہ ہوا، ایک مقابلہ ہوا، پھر ڈاکو مدراس سوسائٹی میں گھس گیا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ اسی طرح سے کل رات کو اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہوگی یہ بات کہ روز بیکری کے آگے جو متی کا ریسٹورانٹ ہے جو روڈ کے اوپر بنا ہوا ہے پٹھان لڑکے کا، وہاں پر رات کو 1:15 بجے کے قریب 4 سندھی اور بلوچ ہیں، وہی گروپ ہے جو ہمارے مدراس پہ اس دن جو واقعہ ہوا ہے، جو بائک جلی اور ایک گرفتار ہوا، ایک بھاگ گیا، وہی گینگ ہے جو کام کر رہا ہے۔ اور اس نے وہاں پر بیٹھے ہوئے اسٹاف اور جتنا بھی کھانا کھانے والے لوگ تھے 19 سے 21 لوگوں کو لوٹ لیا۔ تقریباً متی کا بیچارے کا غریب آدمی کا 35-40 ہزار روپے کا کیش چلا گیا، اس کے علاوہ 27 موبائل فون گئے، اور سارا سب کچھ اس طرح سے بہت بڑی واردات ہوئی۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ وہاں ایک ادارے کا افسر جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، جو ہمارے ہی ٹیم کا حصہ ہیں۔ انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، جرات کا مظاہرہ کیا کہ اپنی گاڑی سے نکل کے وہ جو آگے ایک سینیٹری کی دکان ہے اس کے ساتھ وہ ہو گئے، کیونکہ وہ اکیلے تھے، ان کے پاس بھی ایک گن تھی، اور وہ 4 لوگ تھے، ان کے پاس 4 گنیں تھیں، تو ایک آدمی کا پبلک کے اندر گولی چلانا اور 4 لوگوں سے مقابلہ کرنا کافی مشکل تھا۔ تو انہوں نے جیسی حکمت عملی اپنائی تو انہوں نے وہاں پر ان 4 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا، جس میں سے ایک ڈاکو کو گولی لگی ہے پیٹھ کے اوپر اور ایک ٹانگ کے اوپر۔ انشاءاللہ وہ گولی تو اس طرح کی ہے کہ وہ ڈاکو بچ نہیں سکتا، چاہے وہ ہاتھ پہ بھی لگے گی تو بندہ مرنا ہی ہے، یا پاؤں پہ بھی لگے تو وہ بندہ اس گولی کے لگنے کے بعد مرتا ہی ہے، وہ کچھ اس طرح کی گولی ہے۔ لیکن جو یہاں کی لوکل پولیس ہے اس کا بالکل بھی منافقانہ مجرمانہ رویہ ہے۔ 15 کی پولیس بہت دیر بعد آتی ہے اتنا بڑے واقعے ہونے کے بعد، اور وہ ریسٹورنٹ والے کو کہہ کے جاتی ہے بس آپ کی درخواست جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، آپ کو تھانے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ایک شہری کا، کسی بھی شہری کا جو لٹ جاتا ہے اس کا قانونی حق ہے کہ وہ جائے اور اس کی ایف آئی آر کرائے، کچا پرچہ کرائے۔ 15 کی جو کال ہوتی ہے وہ ایک صرف انٹری ہوتی ہے، یہ سب شہریوں کو پتہ ہونا چاہیے، وہ کوئی کمپلین نہیں ہوتی ہے۔ 15 کی کال جو ہوتی ہے وہ صرف ایک انٹری ہوتی ہے، آپ تھانے میں جا کے جو کچا پرچہ دیتے ہیں وہ آپ کی درخواست ہوتی ہے، اس پہ پھر افسران بالا آئی او ایس ایچ او فیصلہ کرتا ہے کہ اس پہ ایف آئی آر ہونی ہے نہیں ہونی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، جس کے ساتھ بھی اسنیچنگ ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ضرور تھانے جایا کریں، گھبرائیں نہیں کریں، تھانے جایا کریں اور اپنی درخواست ایٹ لیسٹ کروائیں۔ اگر ایف آئی آر بھی نہیں کروا رہے تو درخواست ضرور ریسیو کرایا کریں، 2 کاپیاں بنا کے لے کے جایا کریں۔ اس ساری کہانی کے ساتھ ساتھ بتانے کے جو اس میسج کا خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک پورا گینگ ہے، کچھ لوگوں کو یہاں پتہ بھی ہے، جو ہمارے یہاں مدراس کے یونین کے بھی ایک دوست ہیں، ان کو بھی یہ بارے میں پتہ ہے میرے توسل سے، میں نے ان کو پرسوں بھی ڈیٹیل بتائی ہے۔ خاص کر کے جب مدراس چوک ہے اور یہ ہمارا سارا علاقہ ہے، یہ آڈٹ سے لے تک یہ سارا حصہ جو ہے ختم نبوت تک، یہ بالکل ایکسٹریم لائن کے اوپر آیا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ بلوچ اور سندھی لڑکے ہیں، ان کا گینگ ہے،
جہاں سے یہ آپریٹ ہوتے ہیں وہ بھی انٹیگریٹ ہوئے ہیں. صرف پولیس کی طرف سے کارروائی جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک وفاقی ادارہ اس کے اندر اب انوالو ہوا ہے. آنے والے وقتوں میں ادھر ایک بڑا آپریشن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر سیاسی اور یہ دوسرے معاملات نہ ہوئے تو انشاءاللہ وہ آپریشن ود ان اے ویک بھی ہو جائے گا اور جس کے اچھے نتائج نکلیں گے. اور وہ آپریشن جہاں سے یہ سارے آپریٹ ہوتے ہیں، کراچی کا سارا جرائم اس وقت آپریٹ ہو رہا ہے، وہ ہم سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ جگہ جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں مدراس میں. تو میری سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چاہے ان کے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، چھوٹے بچے کوچنگ سینٹر جاتے ہیں، آپ چھوٹے سے چیز لینے کے لیے، سموسے لینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جلیبی لینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ آٹا لینے جا رہے ہیں، آپ کولڈ ڈرنک لینے جا رہے ہیں، غیر ضروری طور پہ اپنے ساتھ موبائل فون رکھنے سے اوائڈ کریں. اور اگر آپ لوگوں کو موبائل فون رکھنا ہے، بہت لازم ہے، تو بھائی سب کو بولیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے 1,500-2,000 روپے کے فون لیں جو گھر سے نارمل نکلنے کے لیے اپنے یوز کریں. نمبر 1، اس کی جتنی زیادہ احتیاط کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ پیٹرول پمپس پہ جب بھی کوئی گاڑی رک رہی ہے وہاں پر آپ پیٹرول ڈلوانے کے لیے اسپیشلی جب فیملی کے ساتھ ہیں تو موبائل فون بالکل بھی یوز نہ کریں. نمبر 3 یہ کہ جب آپ ATM پہ کسی پہ جائیں، جب فیملی آپ کے ساتھ ہو، اسپیشلی جب آپ کے ساتھ بچے ہوں، تو کسی بھی صورت میں کسی بھی حال پہ آپ نہ یوز کریں موبائل، اوائڈ کریں فیملی کو لے کے جانا ATM کے اوپر. نمبر 3 یہ ہے کہ اگر آپ رستے میں چل رہے ہیں، کیونکہ آڈٹ میں پرسوں ایسی ہی ایک واردات ہوئی ہے جو بتانے لگا ہوں، کہ وہ برابر میں بائک پہ ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنا ابایا اٹھا لیں، آپ کا ابایا ٹائر میں آ رہا ہے. وہ پریشان ہو کے ان کے ہسبینڈ بائک روک دیتے ہیں. جیسے ہی وہ بائک روک دیتے ہیں سامنے سے بھی بندہ آ جاتا ہے اور وہی بندہ گن نکال کے ان کو لوٹ لیتا ہے. تو بے تحاشا وارداتیں ہو رہی ہیں اور سب وارداتوں کا جو ممبر اس وقت بنا ہوا ہے اسکیم 33 بنا ہوا ہے، اور اسکیم 33 میں بھی جو سب سے ہائی لائٹ علاقہ ہے وہ ہمارا ہے جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں کوشش کریں کہ احتیاط کریں، خود بھی کریں، بہن بھائیوں کو، اپنی وائف جا رہی ہیں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہیں، رکشوں میں جو عورتیں جا رہی ہیں سب کو بولیں کہ احتیاط کریں. اور تھوڑے سے دن انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ود ان اے ویک، آنے والے 4 دن 5 دن 7 دنوں میں یہ آپریشن ہوگا، کیونکہ اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ آ چکی ہے، یہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے. اور جہاں تک رہی بات ہمارے یہاں کی پولیس کی، تو ان کا بھی بہتر بندوبست ہو رہا ہے. آنے والا جو SHO ہے وہ بیچارہ بیمار ہے، شاید وہ کام نہیں کر پائے گا، تو شاید وہ چلا ہی جائے گا انشاءاللہ. تو باقی کسی کو بھی پولیس کے حوالے سے ایسی چیز ہوتی ہے جو مجھے جانتا ہے، مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے. اپنی کمپلین کرانے میں کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، FIR کرانے میں کوئی ہے تو مجھ سے رابطہ کرے. میں امید کروں گا جو بات میں نے صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں تک پہنچا رہا ہوں، وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. کہ ہم یہاں سے روٹی لینے جا رہے ہیں باہر اور 2 آئی فون لے کے چلے جا رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے باس. آپ روز بیکری جا رہے ہو سموسے لینے کے لیے، آپ 2 آئی فون ہاتھ میں لے کے نکل رہے ہو، ایک آئی فون لے کے نکل رہے ہو. بھائی نہ نکلو، 10 منٹ کے لیے باہر جا رہے ہو، آ جا رہے ہو، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی 10 منٹ اگر فون یوز نہیں ہو رہا ہوگا. لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے، لوگوں کی جان پہ بن جاتی ہے. اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ابھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے. آپ کہیں یہ سوچیں کہ ایک ریسٹورینٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کل وہ بیٹھے ہوئے سارے پٹھان جیدہ لڑکے تھے جہاں یہ واردات ہوئی ہے، 19 بندوں کو لوٹنا 4 بندوں کا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو فکر کریں اس چیز کی، کیونکہ یہ ہر آدمی نے اپنی فکر خود کرنی ہے. مجھے معلومات ہیں اس لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور بلا دریغ موبائل کے لے کے نکلنے کو اوائڈ کریں. اور اگر کرنا ہے تو کوئی چھوٹا موٹا فون رکھیں تھوڑے ٹائم کے لیے ایٹ لیسٹ. کیونکہ قانون کی جو جتنی بساط ہے، جتنی ان کی تپڑ ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے. بچپن سے جوان ہو گئے، جوان ہو کے بڈھے ہو گئے، قانون کو ہی روتے ہوئے آئے ہیں اور آج تک بھی قانون کو رو رہے ہیں. جو قانون کا کام ہے وہ ہوگا، اور ہوتا بھی ہے. لیکن ہمارے یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ جو جاتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، اور وہ ایک نہیں، وہ 10 8 14 بار وہ جیلوں کی ہوا کھا کے آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم بحیثیت ایک پڑھے لکھے سمجھدار شہری کے ہم بھی ان چیزوں کو اوائڈ کریں، اور جو ہمارے سیفٹی میجرز ہیں ان کو ہم
شیور کریں کہ ہم ان کو پوری طرح سے ان پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.